الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وحمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ غافر، سورہ مؤمن دوسرا درس اس مبارک آیت سے ہے کذبت قبلہم قوم نوح. جو اس سے پہلی آیت آپ نے مشاہدہ فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اب جو کافر ہیں وہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جدال پر اتر آتے ہیں، اختلافات کا اساس پیدا کرتے ہیں، انکار کی طرف بڑھ جاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے پہلے یہ آپ کی قوم اور آپ کی امت، یہ تو اس زمین پر پہلی یا یوں سمجھ لیجیے کہ درمیانی انسان کے طبقات نہیں، ان سے پہلے کئی قرن اور دہر اور قوم اور زمانے گزرے. ان سے پہلے قوم نوح نے یہی رستہ اپنایا جو مشرکین مکہ، جو منافقین اور کفار اپنا رہے. قوم نوح والاحزاب من بعدهم، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد دیگر اقوام اور گروپ اور جماعتوں نے بھی یہی رستہ انتخاب کیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا اور اللہ رب العزت کے باتوں کو ٹھکرانا. یہ رستہ انہوں نے انتخاب کیا. وحمت کل امت برسولہ، اور ہر امت نے اپنے رسول کے خلاف منصوبہ بندی کی، عزم بالجزم کیا کہ نہیں چھوڑیں گے اس کو. سبحان اللہ. وحمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، تاکہ اس کو پکڑ لے اور قابو کر لے. یہ کیا اللہ اللہ کر رہے ہو، کیا الہ واحد کی باتیں کر رہے ہو. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انبیاء علیہ السلام کی جدال پر اتر آ گئی یہ قومیں. اور جدال انبیاء علیہ السلام سے ان کا مقصد کیا تھا؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اپنے باطل کے ذریعے سے حق کا رکاوٹ بنے، حق کے سامنے کھڑے ہو جائے، حق کو زیر کرے، حق کو رستے سے ہٹا دے. فرماتے ہیں کہ فَأَخَذْتُهُمْ، ان کے تمام منصوبے اس وقت ناکارہ ہو گئے، ان کے تمام پلان اور پروگرام اس وقت تہس نہس ہو گئے، ان کی تمام منصوبہ بندی خاک میں مل گئے جب فَأَخَذْتُ، جب میں نے ان کو پکڑا، جب ان کی تمام کارستانیاں ختم کر. پھر دیکھ لینا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ،
فرماتے ہیں پھر میرا ان لوگوں کو پکڑنا اور عذاب دینا کیسا رہا؟ پھر جن کا ذکر یہاں آتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر جو بعد کے اقوام، چاہے عاد ہوں، ثمود ہوں، فرائنہ ہوں، جو بھی دیکھ لینا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اللہ کا پکڑ کیسا رہا، کیا نتیجہ دیا اس نے؟ کہ یہی طاقتور اقوام صفحہ ہستی سے مٹ گئے، جس طرح پاک کاغذ سے، صاف کاغذ سے غلط حروف کو کتنے ہوشیاری سے ہٹا دیا جائے، اسی طرح وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، فرماتے ہیں پھر یہی ترتیب، یہی نظام اور قانون رہا آپ کے رب کا حکم اور فیصلہ علی الذین کفروا، ہر کافر پر۔ یہ اللہ کا نظام ٹھہرا، اب قانون بن گیا ہر ایک کافر کے لیے کہ جو اس رستے پر جائیں گے وہی انجام پائیں گے، اور اس کے بعد کا انجام ہوگا یہ کہ انہم اصحاب النار، یہ تمام گھسیٹ کر، اکٹھے کر کے، لپاٹ کر ایک جگہ کر کے جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ تو اہل مکہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کس بات کے مولی ہے؟ فرعونوں سے بڑھ کر ہیں، قوم نوح سے بڑھ کر ہیں، عاد و ثمود کے اقوام جو اللہ کے مخالفت اور بغاوت پر آئے تھے ان سے بڑھ کر ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو ان کا انجام ہوا، اگر اس قوم نے اپنا رستہ تبدیل نہیں کیا تو یہ بالکل اسی انجام کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ہوا بھی یہی۔ جو بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ جو بچنے کی نصیب نہیں تھی وہ تو جہنم کے حصے بن گئے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہی سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔